کو ہم لوگ اس دنیا کے اندر اسلامی رسومات سے ویلکم کیجئے. اور اسلامی رسومات کیا ہے ویلکم کرنے کے؟ کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک انسان کے پاس اسے لے جایا جائے, وہ کھجور چابیں گا اور اس کے منہ میں جو ہے ڈالیں گا. اس کے بعد جب 7 دن ہو جائے, 7 دن اسلامی اعتبار سے 7 دن ہو جائے تو 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کیا جائے, اس کا اچھا سا نام رکھا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے سر کے بال نکالے جائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا روپیہ تقسیم کیا جائے. اور ایک عمل صحابہ سے ملتا تھا, جب سر کے بال نکالتے تو دودھ میں زعفران ڈال کر وہ سر کے اوپر لگایا کرتے تھے. یہ سب کرنا ہے. اب ہمارے بچوں کا ویلکم کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے چھٹی 6th ڈے پروگرام, ایگزیکٹلی شریعت کے بتاوے 7ویں دن سے 1 دن پہلے ہوتا ہے, لیکن شریعت جو بتاتی 7ویں دن نہیں ہوتا ہے. چھٹی کی ایک کوئی رسم ہوتی ہے, آپ کے پاس پتہ نہیں الگ ہوتی ہوں گی, لیکن ہوتی ہے ہر جگہ. پوری عورتیں جمع ہوتی ہے, وہ دیا جلاتی ہے, اس پہ کچھ کاجل جمع کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے برتن بچی ہو تو لا کے دیے جاتے ہیں, لڑکا ہو تو کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. یہ چھٹی ہوتا ہے. اور اس کے بعد 40ویں دن ایک پروگرام ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں چلا. بڑے دھوم دھام سے وہ چلائے آ جائیے, چلائے آ جائیے, کارڈ بھی تقسیم ہوتے, ہال لیا جاتا ہے. جس بچے کا ویلکم غیر شرعی بنیادوں پر ہو رہا ہے, جس کا ویلکم 7th ڈے ہونا چاہیے تھا, 7ویں دن جو عقیقہ ہونا چاہیے تھا, نام, وہ تمام چیز چھوڑ کر ہم غیر اسلامی رسومات اپناتے ہیں. پھر بولتے ہیں اللہ یہ بچے ہمارے بے دینی کیوں ہو جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے تو شروعات ہی ان کی بے دینی سے کی ہے. کوششیں اثرات رکھتی ہے اپنے اندر, یہ بات طے ہے نا. کوششیں اثرات رکھتی ہے, بات طے ہے نا. کیا کوشش کی اس بچے کے ویلکم کے لیے آپ نے؟ یہ غیر اسلامی طریقے. اور اگر کوئی کہے کہ بس 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے, ارے جانے دو, دیکھیں گے فلاں ہے, یہ ہے, اور کتنے لاکھ بہانے. نہیں, وہ بچہ ابھی جو نانی کے گھر پیدا ہوا تو ابھی بیوی جو یہاں نہیں ہے, بچہ نہیں ہے, تو ابھی عقیقہ کیا نہیں, ابھی ایک ساتھ اپن 4-5 بچے جمع کریں گے, پھر ایک ساتھ عقیقہ کریں گے, تاکہ بڑی دعوت ایک ساتھ ہو, ہے نا. ہوتا ہے بہت سے لوگ, دیکھو اب کتنے بچے ہو گئے اپنے کو؟ 4 ہوگا, 4 کے حساب سے بہت ہو گیا نا, اچھا ہو گیا. 2 بکرے لڑکے کے, 2-3 لڑکیاں اور, تو یہ 5 بکروں کی بڑی دعوت کریں گے اپن. یہ بچوں کو جمع کر کے دعوت کرنے کون سا طریقہ آپ نے نکالا ہے؟ 7ویں دن کر دینا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کے راوی, وہ کہتے ہیں عقیقے کے بدلے بچہ رہن ہوتا ہے. اور بزنس کمیونٹی رہن کیا ہوتا ہے زیادہ اچھے سمجھتی ہے. رہن کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے, رہن سمجھتے ہو. پھر بولتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں, بچوں کو یہ ہو رہا. آپ نے اپنا رہن چھڑایا کہاں اب تک؟ رہن کسی چیز کے بدلے, گروی جس کو بولتے ہیں, بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں. جب انسان عقیقہ کرتا ہے تو اس کو چھڑا لیتا ہے. تو لڑکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے, جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول 2 جانور ذبح کرنے, 2 بکرے, 2 دمبے, 2 بکریاں کا حکم دیتے, اور جب لڑکی ہوتی تو 1 ذبح کرنے کا حکم دیتے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بال نکالنے کی جو ہے اجازت دیتے, کہ 7ویں دن اس کے بال, اس کو ایذا دینے والی چیز, چونکہ ماں کے پیٹ میں ان بالوں کے ساتھ رہا ہے, وہ بیماریاں اور ایذا دیتے ہیں, بال تکلیف دیتے ہیں, تو ایذا دینے والی چیز نکالنے کا حکم دیتے. اور صحابہ بالوں کو نکالتے. ان بالوں کے وزن کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا یا چاندی, آج کے زمانے میں ہم بولیں گے کیش, اس کے برابر تقسیم کرتے غریبوں میں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کیجیے, ٹھیک ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بدعت اور خرافات ہم لوگ کرتے ہیں. چھٹی اور 40واں ہم کر رہے, چلا جس کو کہتے ہیں. سنت کو جگائیے, ورنہ کیسے ہمارے بچے دیندار ہوں گے جن کا ویلکم اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے.